سارے زخمی اسٹوڈنٹ فیصل آباد پہنچے. مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کی دیوار پر کھڑے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا خون ایک سیلاب بن گیا ہے جو قادیانیوں کو بہا کر ساتھ لے جائے گا. وہ کہتے ہیں کلندر ہر چے گوید سچ گوید. ٹھیک ہے نا جی, کلندر جو بھی کہتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے. کرو. پہلی مرتبہ ایسے ہوا تھا ایک دن میں 2200 قادیانی گرفتار ہوئے. 7 ستمبر آخری اجلاس ہو. کہتے ہیں کہ موقع ایسا آیا بھٹو صاحب نے مولانا مفتی محمود صاحب اور شاہ احمد نورانی صاحب کو پتہ ہے کیا کہا؟ مفتی صاحب مجھے اندازہ ہو گیا ہے ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے. اللہ پر یقین کریں یہ فیصلہ نہیں ہوگا میری موت کے پروانے پر دستخط ہوں. بھٹو صاحب نے کہا تھا مفتی صاحب. جب ریڈیو پاکستان پر خبر نشر ہوئی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں احمدیوں مرزائیوں کو اقلیت قرار دے دیا ہے. کون سا دن تھا؟ 7 ستمبر. کون سا دن تھا؟ بولے کون سا دن تھا؟ ہاں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الفتح المبین. یوم 84 سال کی جد و جہد. 84 سال کی جد و جہد, کئی ہزار شہیدوں کا خون, کئی لوگوں نے اس میں قیدیں کاٹی ہیں. اللہ نے ٹھیک ہے. اچھا قادیانیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح کہا ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے, ہماری حکومت آ جائے گی, ہم پھر کھل کر کھیلیں گے. اللہ اکبر. یہ تدبیریں کر رہے تھے, تقدیر ہنس رہی تھی. ہم اس پر نہیں جاتے الیکشن کیسے ہوئی, ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. خیر اس وقت 4 قادیانی اسمبلی کے ممبر بنے. پہلے قادیانی تھے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے, ان کا نام تھا ملک جعفر خان. کیا نام تھا؟ ملک جعفر خان. اچھا پھر نیچے پنجاب اسمبلی میں 3 جو ہے نا ایم پی ایز بنے. پہلے چکوال سے راجہ منور خان, یہ قادیان, ان کا پورا خاندان کیا تھا؟ راجہ منور خان, یہ ایم پی اے بنے. دوسرے ایم پی اے بنے پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر اعظم خان گھمن, یہ سمڑیال سیالکوٹ سے ایم پی اے بنے. اور تیسرے بشیر احمد مانا والا, یہ شیخو پورہ سے قادیانی تھا لیکن پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے بنا. اور عجیب بات, اس وقت جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بنے ان کا نام تھا حنیف رامے. نام سنا ہے نا سب کے؟ حنیف رامی کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا امیرہ شاہین. یہ جو بلوچستان کا سب سے بڑا قادیانی تھا اس کی بیٹی تھی. اور اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ادارہ تھا اس کا جو سربراہ تھا اس کی بیوی بھی اس کی, یہ دونوں بہنیں تھیں. یعنی دوسرے الفاظ میں قادیانیوں نے پوری گیم تیار کر لی. اچھا خیر الیکشن ہوئے جیسے بھی ہوئے, مجیب الرحمان کا حق تھا یا نہیں تھا, بھٹو صاحب کا حق تھا یا چھوڑیں اس کو. اب قادیانیوں نے کیا کیا؟ 70 کا الیکشن ہوا, پہلے زیادہ غنڈے بن گئے. انہوں نے اپنے الفرقان, اچھا معذرت تھوڑے سے لیٹ ہو جائیں گے نا, میں نے مختصر کرنا, میں آپ کو سمجھانی ہے ایک چیز آخر میں. میرا دل کر رہا تھا ہم ربیع الاول منا دیتے ہیں جلوس کر کے, یہ بھی نبی کی سیرت کے ساتھ متعلق ہے نا. ختم نبوت سے بڑا کوئی مسئلہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں کیا کیا ہے, ہم نے کیا کیا, ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری کتابیں میرے پاس ہیں. میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس ممبر پر بیٹھ کر نہ کبھی جذباتی بات کی ہے اور نہ اس ممبر پر بیٹھ کر کبھی حقائق کے خلاف بات کی ہے. حتیٰ کہ وہ حقائق اگر میرے خلاف بھی جاتے ہیں تو حقائق ہمیشہ مقدس ہوتے ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. کتنے ممبر بنے؟ ملک جعفر خان, راجہ منور خان چکوال سے, ٹھیک ہے جی, اعظم خان گھمن سمڑیال سے, اور بشیر احمد مانا والا کہاں سے بنے؟ شیخو پورہ سے. اب اسمبلی میں اتنے ممبر چلے جائیں, باقی بھی حمایتوں قادیانی انہوں نے الفرقان بٹالین بنائی جو باقاعدہ جیسے مکتی باہنی نہیں تھی ایسے فوج کے متوازی کام کرتی تھی. ربوہ شہر میں جو 24 کلومیٹر پر آباد ہے یہ سارا نظام سنبھالتے تھے. وہاں تھانے کو کسی کو جرت نہیں تھی, 12,000 لیز پر انہوں نے لے لیا تھا. اگلی بات کیا ہوئی؟ ابھی تو اسٹوڈنٹ تنظیموں پر پابندی ہے نا, اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہوتی تھی. ایسا ہوا 1973 میں 1974 میں
وہ سانحہ ہو گیا، پاکستان علادہ ہو گیا. خیر جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں تھے ان کے الیکشن ہوئے. چونکہ اوپر جو ہوتا ہے نا، اوپر کا اثر نیچے بھی ہوتا ہے. نیچے بھی لیفٹسٹ اور رائٹسٹ بن گئے، ٹھیک ہے نا. دائیں بازو کی تنظیمیں جو اسلام پسند تھیں، اور بائیں بازو کی تنظیمیں جو کیا تھیں، قادیانیت نواز تھیں یا سیکولر تھیں یا لبرل اپنے آپ کو کہتے تھے. اچھا، اسٹوڈنٹ تنظیموں میں یہ کام شروع ہوا. نشتر میڈیکل کالج ملتان میں الیکشن ہوا. اس الیکشن کو جو کنٹیسٹ کر رہے تھے ان کا نام تھا محمد ارباب عالم. محمد ارباب عالم. اچھا، ان کے جو جونیئر سبارڈینیٹ تھے ان کا نام تھا جاوید ہاشمی. بہت بڑے سیاستدان، ٹھیک ہے. الیکشن ہوا. وہ جو اوپر رولا تھا نا، دائیں بازو بائیں بازو، لیفٹسٹ اور رائٹسٹ، نیچے بھی رولا پڑ گیا. اچھا، اب نشتر میڈیکل کالج میں قادیانیوں نے کیا کیا، جتنے لیفٹسٹ ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ تھا، گاڑیاں تھیں. یہ محمد ارباب عالم صاحب اور ان کے ساتھی تھوڑے تھے. انہوں نے کیا کیا، ملتان میں چونکہ ختم نبوت کا مرکزی دفتر تھا، مولانا عبد الرحیم اشر رحمۃ اللہ تعالی ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا حضرت ہم تو ایسا الیکشن لڑ رہے ہیں، قادیانی پیسہ بھی لگا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ مولانا عبد الرحیم اشر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں 16 صفحوں پر انہیں کتابچہ لکھ کر دیا، پمفلٹ لکھ کر دیا 16 صفحوں. اس کا نام تھا آئینہ مرزائیت. ابھی اسٹوڈنٹ تھے، مقرر تھے سارے، انہوں نے وہ کتابچہ رٹ لیا پورا 16 کے 16 صفحے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب کیا کیا، وہ قادیانی جلسہ کر کے چلے جاتے نا، سارے سیکولر جلسہ کر کے چلے تھے اسٹوڈنٹ، یہ چپ چاپ جاتے اس رسالے میں سے 5 صفحے پڑھتے. نعرہ نیچے سے کیا لگتا، تاج و تخت ختم نبوت، نیچے سے نعرہ لگتا. نتیجہ آیا تو کہتے ہیں برائی کی نحوست بڑی بری ہوتی ہے، خود تو ڈوبے ہیں تو میں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. جہاں جیتنے کے، اب دیکھیں نا اوپر کس کی حکومت تھی، لیفٹسٹوں کی. پیپلز پارٹی ایز سچ لیفٹسٹ جماعت تھی، ٹھیک ہے نا. ہم بعد میں بات کریں گے، ٹھیک. اچھا، اب کیا ہوا، نیچے جتنے اسٹوڈنٹ تنظیمی تھی وہ سارے کے سارے کون جیت گئے، اسلام پسند جیت. کیوں بولا، قادیانیوں کی نحوست ان کے اوپر چڑھ گئی. الیکشن ہوا، مارچ کے مہینے میں الیکشن ہوا. سارے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہماری جو باڈی بنی ہے 100 لڑکوں کی، پورے پاکستان میں سے ہم کیا کریں گے، ایک ٹور آپریٹ کرتے ہیں تاکہ الیکشن کی تھکن اتاریں. ٹھیک ہے جی. خیر لمبی سٹوری، وہ پوری سٹوری لکھی ہوئی کہ انہوں نے کیسے اسٹیشن ماسٹر کو لکھا، کون سا روٹا. خیر انہوں نے کہا ہم یہاں سے پشاور جائیں گے، پشاور سے واپس آئیں گے، اپنا جشن منائیں گے. اس زمانے میں جو ٹرینیں ہوتی تھی نا، ملتان سے پھر اس روٹ پر آتی تھیں، کیا کہتے ہیں، جھانگ، سرگودا، لالیاں، چک جھمرا، یہاں سے آ کر لالا موسیٰ مین ٹریک پر چڑھتی تھی. یہاں سے پھر کہاں جاتی تھی، پشاور جاتی تھی. سرگودا سے ربوہ تک 8 اسٹیشن تھے. کتنے اسٹیشن تھے، یہ میں نے ساری پچھلے دنوں ایک ریکارڈ نکلوایا، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے. اچھا خیر، وہ مسلمان اسٹوڈنٹ بیٹھے، جب ربوہ پہنچے نا تو چونکہ یہ عروج پر تھے، انہوں نے ان کو قادیانی لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا. اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں، چاہے مدرسے کا طالب علم ہو چاہے کالج یونیورسٹی کا، اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے. انہوں نے لٹریچر لے کر ایسے پھاڑا نا، اور پتہ نعرہ کیا لگا دیا وہاں، ہاں، مرزا گاما مرد آباد. مرزا گاما مرد آباد. پھجا یہ نعرہ لگتا تھا، ٹھیک ہے نا جی. مرزا غلام محمد قادیانی نے خود لکھا ہے کہ میری اماں کو گھسیٹی ماں کہتے تھے. انہوں نے اس کی اماں کا نام لے کر نعرہ مارا. اب قادیانیوں کو تکلیف بہت دیر کچھ کر نہیں سکتے تھے، گاڑی چلی گئی، گاڑی نکل گئی. کہتے ہیں کہ اس وقت جو قادیانیوں کا سربراہ تھا اس کا نام تھا مرزا ناصر محمود. اس نے اپنے چھوٹے بھائی مرزا طاہر محمود کو بھٹو صاحب کے بعد دوڑا دیا کہ جناب ہم آپ کے کیا ہیں، ہم آپ کے رائٹ ہینڈ ہیں، ہم آپ کے مددگار میں، تو پیسہ ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے، اور ہمارے شہر میں آ کر مرزا گاما کہا گیا، ہمیں گالیاں نکالی گئی، ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب ایک بات یاد رکھے نا، بڑے لوگ، بھٹو صاحب بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اللہ پر یقین کریں، سو اختلاف، لیکن بھٹو صاحب بڑے آدمی تھے. بڑے بندے کی باتیں بھی کیا ہوتی ہیں. اب بھٹو صاحب سیاستدان تھے، ان کو پتہ تھا کہ یار یہ میرے گلے پڑ جائیں گے. بھٹو صاحب نے کہتے ہیں مرزا طاہر کو سیاسی لولی پاپ دیا اور کہا یار میرے ہوتی تو میں کیا ڈر ہے، اب ساری باتیں میں کروں گا، ساری باتیں میں کروں گا، جاؤ تھوڑے سے لڑکے کام تمام کر دو ان کا.
اب بھٹو صاحب نے اپنے گلے سے اتارا، ان کے گلے میں پھندا فٹ کر دیا. اب مرزا طاہر خوشی خوشی آ ہمیں تو فری ہینڈ مل گیا ہے. خیر یہ 22 مئی 1974 کو اسٹوڈنٹس گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک 7 دن بعد واپس آیا. 29 مئی 1974 اسٹوڈنٹس کی پوری ایک بوگی تھی، 8 اسٹیشن پورے، سارے کے سارے قادیانی اسٹیشن ماسٹر تھے. انہوں نے بوگیوں پر نشان لگائے اور ہر جگہ بوگی کو 2 یا 3 منٹ لیٹ کیا. 5000 قادیانی ربوہ اسٹیشن پر اکٹھے ہوئے. جو نہیں یہاں آئے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو مارنا شروع کر دیا. اسٹوڈنٹس کو مارنا، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں بچا تھا جو زخمی نہ ہوا. حتیٰ کہ بعد میں اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹریبیونل بنا تھا جس کا نام تھا جسٹس کے ایم سمدانی ٹریبیونل. یاد رکھیں، کے ایم سمدانی ٹریبیونل، ٹھیک ہے نہیں، آپ یاد رکھ لیں. آپ ساری چیزیں جا کر دوبارہ کیا کریں، ری چیک کریں. کے ایم سمدانی ٹریبیونل کے سامنے جو کیا کہتے ہیں ربوہ اسٹیشن کا ایک ریلوے گارڈ اور پیش ہوا. ان کا قادیانیوں نے ایک لڑکے کو مارا، وہ لڑکا زخمی ہو گیا، مرنے کے قابل ہو گیا. پھر بھی وہ کہہ رہا تھا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. مرنے پر آ گیا. تو کہتے ہیں یہ اپنی عورتیں بھی لائی تھی جو ڈھول بجا رہی تھی، مارو ان کو. ٹھیک ہے، خون کا بھی رائے گاہ نہیں جاتا بھائیو، ٹھیک ہے. خیر حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک لڑکے نے پانی مانگا. یہ باقاعدہ آن دا ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک قادیانی نے اپنی پینٹ نیچے کر اس کے منہ کے اوپر پیشاب کر دی. تو یہ نعرہ مارتا. سارے زخمی اسٹوڈنٹ فیصل آباد پہنچے. مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کی دیوار پر کھڑے ہو، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا خون ایک سیلاب بن گیا ہے جو قادیانیوں کو بہا کر ساتھ لے جائے گا. وہ کہتے ہیں کلندر ہر چے گوید سچ گوید، ٹھیک ہے نا جی. کلندر جو بھی کہتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے. خیر تحریک چل پڑی. میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں. پورے پاکستان میں ہنگامے کھڑے ہو گئے. اچھا اس وقت میں ارباب عالم صاحب سے ملا ہوں جا کر، پھر الحمدللہ مجھے اتفاق ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جو اسٹوڈنٹ رہنما تھے اس وقت کے. وہ اور ان کے 10 ساتھی وہ لیٹ کے انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، فیصلہ کرو. پہلی مرتبہ ایسے ہوا تھا ایک دن میں 2200 قادیانی گرفتار ہوئے. پورے ملک میں مظاہرے چل پڑے. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کتنے مظاہرے ہوئے، کیسے ہوئے. سارے لوگ متحد ہو گئے. حتیٰ کہ بھٹو صاحب مجبور ہو گئے. بھٹو صاحب مجبور ہو گئے کہ اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. 29 مئی 1974 کو اسٹوڈنٹس کو مارا. پورے ملک میں جب مظاہرے ہوئے تو اگلے 15 دن بعد حکومت نے کیا کیا، پہلے زور سے دبانے کی کوشش کی جیسے 1953 کی، لیکن جب تحریک نہیں رکی انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی میں فیصلہ کریں گے. اچھا اب جب کہا اسمبلی میں فیصلہ کریں گے نا، ہم ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت اسمبلی کے جو ممبران تھے 130 ٹوٹل، کتنے تھے 130 ممبران تھے. اچھا قائد حزب اختلاف تھے مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی. ہمیں بڑے لوگوں کی عظمت کا نہیں پتہ ہے. ہم فیس بک پر پوسٹ لگاتے ہیں فلاں ایسا تھا، بھٹو ایسا تھا. نہیں بھائیو، نہیں. لوگوں کو سمجھیں، سیاست سیکھیں کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ویسے پروپیگنڈا کیا جیسے سیاستدان جھوٹے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. ایسے اللہ جب کسی کو بڑا کر دینا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے کہتا ہے میرا باپ غلط ہے. خود جب گھر کا سربراہ بنتا ہے پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار میرے باپ کے فیصلے کیا تھے، ٹھیک تھے، کیونکہ میں بھی اتنا ذمہ دار بنا ہوں. میں چھوٹے لیول پر ہوں، میں اور بات کروں گا. اللہ مجھے عہدہ دیں گے، میری بات کیوں بھلا. اس وقت اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، منصب کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ سمجھے بات کو، ہر وقت گال یہ نہ نکالا کریں. پتہ کیا ہوا، قادیانیوں نے کیا کر دیا. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب جماعت اسلامی سے تعلق تھا، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تھا، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا ظفر احمد انصاری صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، مولانا شیخ الحدیث عبد الحق صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب کا والد اور دیگر 130 ممبران. سب کو متفقہ مطالبہ تھا قادیانیوں کے کافر قرار دیا جائے. اچھا اس وقت جو ہمارے وزیر قانون کا نام تھا عبدالحفیظ پیرزادہ، وزیر مذہبی امور تھے ہمارے مولانا کوثر نیازی، اسمبلی کے جو اسپیکر تھے ان کا نام تھا فاروق احمد خان صاحب. یاد رکھنے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایک آئینی مسئلہ بن گیا. اچھا قادیانیوں کو توقع تھی پیپل پارٹی ہماری ہے، قادیانیوں نے ایک اپلیکیشن ٹھوک دی کہ جناب اگر اسمبلی میں بات پیش ہوئی تو ہمارا موقف بھی
سنا جائے، ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ اچھا بھٹو صاحب نے مفتی محمود صاحب کو بلایا کہ آپ قائد حزب اختلاف ہیں، قادیانیوں کو بلائیں گے تو بڑے تیز لوگ ہیں، مرزا طاہر جو ہے نا وہ لندن سے باہر اٹلاس نے کیا، بیرسٹر ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بالکل ہمیں کیا ہے، منظور ہے۔ اب یہاں سے کہیں نہیں مسئلہ کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نیشنل اسمبلی میں جب تک کوئی اسمبلی کا ممبر نہ وہ بات نہیں کر سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا نا اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، قائمہ کمیٹی برائے دفاع۔ جب کسی باہر کے بندے کو بلانا ہوتا ہے نا تو اسمبلی کے مخصوص ارکان کی کمیٹی بنائی جاتی ہے، وہ پرائیویٹ بندہ اپنی بات کر بھی سکتا ہے، اس کو کراس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ ایک پیدا ہو گیا ہے۔ مسئلہ پتہ کیا پیدا ہو گیا کہ اگر حکومت یہ کرتی نا، مرزائیوں کو بلا لیتی، ادھر سے مفتی محمود صاحب جرا کرتے تو مرزائیوں نے فوراً شور ڈال دینا تھا، اور جی مولوی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ مرزائی تو اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، مرزا طاہر وغیرہ، یہ اسمبلی میں کیسے ایڈریس کریں گے؟ بھٹو صاحب ذہین تھے، میں نے کہا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ بھٹو صاحب نے پتہ کیا کہا، پوری اسمبلی کو ایک خاص کمیٹی میں تبدیل کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پوری 130 کے 30 ارکان کو کیا کیا، خاص کمیٹی میں تبدیل کر دیا، اور اسپیکر کو کیا کہا، آپ اس خاص کمیٹی کے کیا ہے، چیئر کریں گے، آپ اس کے چیئرمین بن گئے۔ دوسرا، بھٹو صاحب نے مفتی محمود صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا دیکھیں جی اگر آپ بات کریں گے تو کہیں گے مولوی تو ہمارے مخالف ہیں۔ یحییٰ بختیار اس وقت پاکستان کے اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے کہا تیاری آپ ان کو کرائیں، بولیں گے یہ یحییٰ بختیار کی قبر پر لگ کروڑا آپ وہ پڑھیں، چھپ گئی ہے ساری، میرے پاس 5 جلدوں میں پوری پڑھی ہے، میں نے ایک ایک لفظ اس کا پڑھا ہے، وہاں میں نے نوٹس لکھے۔ اللہ پر یقین کر، پتہ نہیں کیا ایمانی کیفیت تھی، ممکن ہے ہمارے اندر مسجد میں بیٹھ کر وہ ایمانی کیفیت نہ ہو جو اس وقت اسمبلی میں ایمانی کیفیت تھی۔ 130 ارکان، اچھا 2.5 مہینے میں 2 مہینے 22 دن میں اسمبلی کے 28 اجلاس ہوئے، اور اس کے پتہ کتنے سیشن ہوئے، 96 سیشن ہوئے۔ 28 اجلاس 96 سیشن ہوئے، جن میں 42 گھنٹے مرزا غلام قادیانی کے پوتے مرزا طاہر پر جرح کی گئی۔ اچھا تیاری کون کراتے تھے؟ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی، مولانا ظفر احمد انصاری، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا عبدالحق صاحب، پروفیسر عبدالغفور صاحب، یہ سارے کیا کرتے تھے، یحییٰ بختیار صاحب کو تیاری کراتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اور یہ حوالے پورے دن پتہ کون نکالتے تھے؟ مولانا سمیع الحق صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب، پورا دن حوالے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باہر لیڈ کر رہے تھے مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی، لیڈ کر، سارے مسلمان متفق تھے۔ کہتے ہیں یحییٰ بختیار وکیل تھے، ایک موقع ایسا آیا نا، یحییٰ بختیار 42 گھنٹے تھوڑے نہیں ہوتے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کسی اوپر کراس کرنے کا، جرح کرنے کے لیے۔ ایک موقع ایسا آیا نا کہ اسمبلی کے ممبران کھڑے ہو گیا مرزا طاہر کو ماریں گے، اس میں پتا کیا لکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا مجھے نہ ماننے والے، یعنی باقی جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کنجریوں کی اولاد ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی توہین، سیدنا حسن کی توہین، سیدنا حسین کی توہین، میرے نبی کی توہین، ابو بکر کی توہین، عمر کی توہین، ایک ایک لفظ یحییٰ بختیار نے جب بیان کیے، کہتے ہیں یحییٰ بختیار بھی رونا شروع ہو گئے، اور اسمبلی کے 130 اراکین رونا شروع ہو گیا۔ دیکھ عجیب بات، ملک جعفر جو پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر کہتے تھے قادیانی ان کا پورا خاندان تھا، انہوں نے 109 سوال کیے مرزا طاہر پر۔ ایک موقع ہے مرزا طاہر کا، آپ ہمارے اپنے بندے ہیں، ان کا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، یہ پتہ نہیں اسمبلی کیا فیصلہ دے گی، لیکن ملک جعفر سے عوام میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی سے بڑا مرتد نہ کوئی تھا نہ ہوگا آئندہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے مرزا طاہر نے کہا آپ ہمارے، نہیں میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، مجھے بہت کچھ سمجھ آ گیا، میں اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گا، اور ساری زندگی میں مرزا غلام قادیانی کے لتے لیتا رہوں گا۔ اور نیچے اسمبلی میں یہ ہوا، راجہ منور خان صاحب جو چکوال سے تھے، انہوں نے کہا میرا بے شک خاندان قادیانی میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ جو سمڑیال والے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا، اعظم گھوبند صاحب نے۔ خیر اجلاس ہوا، اللہ پر یقین کریں، پتہ نہیں کیا ایمانی کیفیت ہوگی۔ 7 ستمبر
آخری اجلاس ہو. کہتے ہیں کہ موقع ایسا آیا، بھٹو صاحب نے مولانا مفتی محمود صاحب اور شاہ احمد نورانی صاحب کو پتہ ہے کیا کہا؟ مفتی صاحب مجھے اندازہ ہو گیا ہے ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے، اللہ پر یقین کریں یہ فیصلہ نہیں ہوگا میری موت کے پروانے پر دستخط ہوں. بھٹو صاحب نے کہا تھا مفتی صاحب میری کارڈ کا حصہ. اللہ نے مسلمانوں کی بات سنی. 84 سال بعد، کئی ہزار لوگوں کی شہادتوں کے بعد اسمبلی کا آخری اجلاس شروع ہوا. 7 ستمبر صبح زور کے بعد 3:37 پر اجلاس ہوا. عبدالحفیظ پیرزادہ نے اور 6 دیگر جو ممبران تھے، مولانا مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، پروفیسر غفور صاحب اور امیر بخش سومرو صاحب تھے اس وقت سندھ سے، ان سب نے قرارداد پیش کی کہ پورا آئین پچھلے 2.5 ماہ سے پوری کارروائی سن رہا ہے، ہم نے سب کچھ جانچ پر رکھ لیا ہے، سارے ایوان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے. 3:37 پر اجلاس شروع ہوا. 5:52 پر اسمبلی نے قرارداد منظور کی. اس کے بعد 27 منٹ بھٹو صاحب نے تقریر کی. وہ تقریر بھی سننے کے قابل ہے. شام جو 8 بجے کا بلیٹن تھا، جتنے مسلمان رہنما تھے، متحدہ مجلس امر، دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار، میرے والد کی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے ہاتھ جمع تھے. ریڈیو پاکستان پر خبر نشر ہوئی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں، احمدیوں، مرزائیوں کو اقلیت قرار دے دیا ہے. کون سا دن تھا؟ 7 ستمبر. کون سا دن تھا؟ بولے کون سا دن تھا؟ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الفتح المبین. 84 سال کی جد و جہد، 84 سال کی جد و جہد، کئی ہزار شہیدوں کا خون، کئی لوگوں نے اس میں قیدیں کاٹی ہیں، اللہ نے ثمر دیا. اب